اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھ دیا جاتا ہے، جتنا کوئی رزق انسان کی قسمت میں پروردگار کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے، وہ انسان کو ہر صورت میں ملنا ہی ملنا ہے، اور جو نہیں لکھا، جو قسمت میں نہیں ہے، وہ کبھی نہیں مل سکتا۔ جتنے مرضی ہے آپ جتن کر لیں، جتنی مرضی ہے کوشش کر لیں، وہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اگر انسان اپنی قسمت پہ لکھے ہوئے کی تلاش میں چلے اور حق حلال کی روزی کمانے کی کوشش کرے تو اسے وہ ضرور ملے گا جو اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ اور اگر کوئی فراڈ کرتا ہے، کوئی کسی کا حق مارتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میں نے اتنے کما لیے ہیں، تو وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میں نے 5,000 کی دیہڑی لگا لی ہے، آج میں نے 10,000 کی دیہڑی لگا لی ہے یا 1,000 کی لگا لی ہے، کسی کو سے فراڈ کر دیا ہے، کسی کو کا حق چھین لیا ہے اور اتنے میں نے کما لیے ہیں، تو دراصل وہ جو اس نے کمائے ہیں وہ تھے اس کے اپنے، اس کی اپنی قسمت میں تھے، وہ اسے ملنے ہی ملنے تھے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، اگر وہ بندہ اپنی قسمت پہ شاکر رہتا اور محنت کرتا تو پھر بھی اسے وہ ملنا ہی تھا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی 5,000 روپیہ فراڈ کر کے لے لیتا ہے یا کسی کا حق مار لیتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے آج 5,000 کی دیہڑی لگا لی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ 5,000 اس کی قسمت میں تھا، اس کی قسمت میں لکھا گیا تھا، یہ اسے ملنا ہی ملنا تھا۔ اگر وہ صبر کرتا اور اللہ تعالیٰ پہ شاکر رہتا تو یہ 5,000 اسے ملنا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بے صبرہ بن گیا، وہ بے صبرہ بن گیا اور بے صبرہ بن کے اس نے اپنا ہی جو اس کی قسمت میں تھا لیا، پھر بھی اس نے وہی جو اس کی قسمت میں تھا وہ 5,000، لیکن اس حق لال کو اس نے حرام کر دیا، فراڈ کر کے یا کسی کا حق مار کے اس نے اس حلال کو حرام کر دیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ شاکر رہتا تو وہ 5,000 اسے ضرور ملنا تھا، جس وسیلے سے بھی ملتا، جس ذریعے سے بھی ملتا، اسے ملنا ہی ملنا تھا، لیکن وہ بے صبرہ بن گیا اور بے صبرہ بن کے اپنا ہی 5,000 لیا۔ اور اگر شاکر اللہ تعالیٰ پہ شاکر رہ کے، اگر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے وہ محنت کرتا اور کوشش کرتا کہ حق لال کا کمانے کی، تو پھر بھی اسے وہ 5,000 ملنا ہی ملنا تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ ہر انسان کو پتہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، جن چیزوں کا ہمیں پتہ بھی ہے، جن چیزوں پہ ہمارا یقین بھی ہے، اس چیز پہ بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ اسے ہر صورت میں ملنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اور جو نئی قسمت میں لکھا وہ انسان جتنے مرضی جتن کر لے، جو مرضی ہے کر لے، وہ اسے کبھی نہیں مل سکتا جو اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ اس چیز کا سب کو پتہ ہے، لیکن ہم یقین ان چیزوں پہ کرتے ہیں، اس بات پہ بھی یقین ہے، ہر کسی کا یقین ہے، لیکن ہم نے کچھ یقین کی بھی سٹیجیں بنا دی ہیں جہاں پر ہماری ضرورت ہوگی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی ضرورت کی اپنا لیتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر گزارا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ روٹی کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کا نوالا بناتے ہیں اور وہ منہ تک لے کر جاتے ہیں۔ جب تک ہم نے وہ منہ تک لے کر نہیں جانی، کبھی بھی کھانا خود بخود آپ کے منہ میں نہیں جا سکتا۔
उसे आपने मुंह तक लेकर जाना है, और मुंह तक लेकर जाने के बाद फिर उसे चबाना है, फिर उसे निगलना है। ठीक है, ये तो चीज़ है कि इसके बगैर इंसान कर ही कुछ नहीं सकता। जिंदा रहने के लिए खाना खाना भी ज़रूरी है, और उसे मुंह तक ले जाना भी ज़रूरी है, उसे चबाना भी ज़रूरी है, उसे निगलना भी ज़रूरी है। ये तो है, हर सूरत में हर इंसान ने करना ही है। और फिर हम करते क्या हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते मेरे ख्याल के मुताबिक हर इंसान, हर कोई मुसलमान जो है कलमा को वो जब भी खाना खाने बैठता है तो वो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ता है। ये पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कलमा को हैं। लेकिन वहाँ पर हमें बिल्कुल याद आता है कि हम मुसलमान हैं, बिस्मिल्लाह पढ़नी है। खाना खाने के लिए हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, हमें याद आता है। लेकिन जब वही खाना, वही रिज़्क कमाने के लिए निकलते हैं, और जब वो कमाने की ज़रूरत आती पेश आती है, तो फिर वहाँ पर हमें ना इंसानियत याद रहती है, ना मज़हब याद रहता है, ना इस्लाम याद रहता है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुक्म है। वहाँ पर हमें याद नहीं रहता। उसकी वजह यही कि जो मैंने बोला है कि मजबूरी जब होगी तो हमें याद होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पे जब भी कोई फौत हो जाता है, कोई बड़ा प्यारा भी फौत हो जाता है, जिसको दूर करने को इंसान का दिल कभी नहीं गवारा करता, लेकिन जब वो फौत हो जाता है तो हर सूरत में उसे वीरान जगह पे दफना के आना पड़ता है, उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के आना पड़ता है। उसके साथ कोई भी आज तक कोई किसी फौत हुए के साथ गया है? कोई किसी के साथ उस कब्र में गया है कि मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं, मैं तो इसके बगैर नहीं रह सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर सूरत में वो मजबूरी है। वो जितना भी आपको प्यारा है, आपने उसे दफना के आना है, कब्रिस्तान में वीरान जगह पे दफना के आना ही आना है। लेकिन जिंदगी में उसी प्यारे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम किसी का हक भी मारेंगे, फ्रॉड भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बात करने का मकसद ये है कि जैसा कि रमज़ान, हमारा ये प्रोग्राम भी आजकल शुरू हो रहा है कि आओ रमज़ान की तैयारी करें, रमज़ान आने वाला है। ये मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि रमज़ान से पहले हम लोग जो मुसलमान हैं, वो जो जैसी तैयारी कर रहे हैं रमज़ान की, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसी सही मुसलमान को करनी चाहिए। रमज़ान में हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के लिए सहूलत पैदा करे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे, दूसरों का ख्याल रखा जाए। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो गिरा फरोशी है, इस पे कंट्रोल किया जाए, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जितना मुनासिब से मुनासिब किसी को मुनासिब रेट पे चीज़, जितनी भी मुनासिब रेट पे दे सकते हैं वो दें। कोशिश करें कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कम कीमत पे दें। बिल्कुल प्रॉफिट आप नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, गुजारा करना है हर किसी ने। कई ऐसे लोग हैं जिनका गुजर बसर कोई छोटा सा जनरल स्टोर है, कोई रेडी लगाता है फ्रूट की, कोई सब्जी की, तो उसका गुजर बसर उसी चीज़ पे है, तो उसको उसकी मजबूरी है, उसने प्रॉफिट तो लेनी है। लेकिन मुनासिब इस महीने में खास करके मुनासिब, जितनी मुनासिब हो सकता है प्रॉफिट में, ज़्यादा ना लें, ज़्यादा तमा ना करें। 11 महीने हैं आपके पास कमाने के लिए, इसमें भी कमाएं, मुनासिब जो है वो कमाएं। अगर तो कोई सदका जारिया समझकर किसी का गुजारा हो सकता है तो वो बिल्कुल अपनी प्रॉफिट छोड़ भी दे, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर नहीं भी छोड़ सकते तो मुनासिब, जहाँ तक हो सकता है मुनासिब प्रॉफिट हो। और ये जो बात मैंने पहले की है कि जो आपकी किस्मत में लिखा गया है
وہ آپ کو ہر صورت میں ملتا ہے۔ اس چیز پہ یقین رکھ لیں۔ آج ہم جن پیاروں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اگر ہمیں ضرورت پڑے ان پیاروں کو چھوڑنے کی تو ہم کبھی دوبارہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن مجبوری کے تحت خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ہر طرح سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم یہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی تاجر ہیں، جنرل سٹور والے ہیں، جتنے بھی راشن والے ہیں، بلکہ ہر چیز جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان کے بعد عید الفطر آنی ہے، اس کے لیے لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے، جوتی کپڑا وغیرہ سب کچھ، تو ان چیزوں کا بھی ریٹ جو ہے وہ آسمانوں کو چھونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جہاں تک ہو سکے جن لوگوں کا ان باتوں سے تعلق نہیں ہے، جو کوئی تاجر کوئی دکاندار نہیں ہے، وہ ان سے بھی سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، جہاں تک ان کا زور چل سکتا ہے وہ اپنا زور چلائیں۔ اپنے دوستوں سے، اگر ان کے دوست اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کوئی دکاندار ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں، ان کو سمجھائیں کہ اس مہینے میں کم سے کم پرافٹ لیں، جتنے بھی کم پرافٹ ہو سکتی ہے وہ لیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ایک ٹائم آئے گا کہ جب دنیا میں جانا جائے گا کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان میں ہر چیز سستی ہو جاتی ہے، رمضان کے احترام میں ہر چیز سستی ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں اپنی پرافٹ جو ہے وہ بہت کم کر دیتا ہے۔ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں مسلمان، پاکستان کے جو مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے جو باشندے ہیں وہ اسلام پہ عمل کرتے ہوئے رمضان میں لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سہولت کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے وہ لوگوں کے لیے سہولت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ نیک اور سیدھے راستے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی شفقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنی رحمتیں، اپنی برکت، اپنی شفقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر بری نظر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اٹھنے والی ہر بری نظر کو نست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان میں رہنے اور بسنے والے تمام پاکستانیوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی شفقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کل جہان کے مسلمانوں پہ اپنی رحمتیں، اپنی برکت اور اپنی شفقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر، فلسطین، جہاں جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں، مسلمان ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی غیب کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو ختم کرے، ظلم کو نیست و نابود کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت مہربانی۔